شہباز گل پر تشدد کا جو معاملہ ہے وہ اب اتنا پھیل چکا ہے کہ جو ان کا ریئل سٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے دیا جس کے اوپر انہیں گرفتار کیا گیا تھا وہ اب اتنا ڈسکس نہیں ہو رہا جتنا کہ ان پر ٹارچر ہوا ہے یا نہیں ہوا, کس لیول کا ٹارچر ہے یہ ڈسکس ہوا ہے. آپ کے خیال سے اس معاملے کے لیے کیسے اس کو ٹیسٹ کیا جائے کہ اس وقت ان کی کنڈیشن کیا ہے اور ان پر ٹارچر کے حوالے سے کس کی بات مانی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمینہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات تو ہم سب کو ذہن نشین اچھی طرح سے کر لینی چاہیے کہ ملزم چاہے کوئی بھی ہو, اس پہ ہونے والا کوئی بھی ٹارچر جو ہے اس کی کسی طور پہ بھی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قابل قبول ہے. ٹارچر جس پہ بھی ہو وہ ناقابل قبول ہے. اور پھر جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان پہ جنسی تشدد بھی کیا گیا اور وہ تو یہ تو انتہائی ناقابل قبول چیزیں ہیں, اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. لیکن میں یہاں پہ جو ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ کیا پاکستان میں ڈاکٹر شہباز گل وہ واحد ملزم ہے جن پہ اگر فرض کریں کہ تشدد ہو بھی گیا ہے یا ہو رہا ہے تو وہ صرف ان پہ ہو رہا ہے, باقی جتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان پہ تشدد نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں تو تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے پہلا کام ہی تشدد کرتے ہیں. وہ گرفتاری بعد میں ڈالتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, گاڑی میں ڈالتے وقت تشدد کرتے ہیں. کیا اس لیے کہ شہباز گل صاحب خواص سے تعلق رکھتے ہیں؟ شہباز گل صاحب چیف آف سٹاف جناب عمران خان صاحب کے ہیں, اس لیے ان پر تشدد ہے تو غلط ہے. ایک عام ریڑھی والے سے کسی آدمی کو پکڑا جائے, ایک عام بندہ جو عام شہری یا غریب آدمی رنگ روگن کرنے والا وہ پکڑا جائے تو اس پہ تشدد جائز ہے, ان پہ نہیں ہے. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تشدد ہر بندے پہ ہی ناجائز ہے, یہ قابل قبول نہیں. کسی نے بھی نہیں کہا کہ ان پہ جائز ہے. میں ویسے آپ کو بات بتا رہا ہوں نا کہ یہ کچھ اتنا جو واویل ہے وہ اس لیے نہیں ہے تشدد کی وجہ سے, اس کی بنیادی وجہ کچھ اور ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاملہ یہ اب قانونی رہا نہیں. شہباز گل صاحب کا معاملہ اب قانونی سے بڑھ کے زیادہ سیاسی ہو چکا ہے. یہ سارا معاملہ اب سیاسی ہے اور دونوں پارٹیاں, حکومتی پارٹی بھی اور اپوزیشن بھی یعنی عمران خان صاحب بھی اس کو سیاسی رنگ دے کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اپنے انٹرو میں خود ذکر کیا کہ کچھ ابھی کل تک تو سب جو ہے نا, آج پیشی پہ کوئی نہیں تھا. دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی, تو معاملہ یہ کہ وہاں تو کوئی نہیں تھا ان کے پاس. اب جب عمران خان صاحب نے یہ دیکھا اور یہ سوچا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھا ہے. ان کے کسی ایڈوائزر نے انہیں مشورہ دیا کہ جناب یہ اچھا وقت ہے, آپ اس کو سیاسی طور پہ اچھا پلے کر سکتے ہیں. آپ تحریک انصاف کی اس بات کو ضرور داد دیں کہ تحریک انصاف کو ایشوز بنانے آتے ہیں, انہیں معاملات کو ہائپ دینا آتی ہے. انہوں نے لہٰذا اس معاملے کو بھی ہائپ دی اور جب ریلی کا بھی اعلان کر دیا عمران خان صاحب نے. آپ کیا سمجھتی ہیں عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہیں پمز میں نہیں ملنے دیا جائے گا؟ انہیں 100% اس بات کا یقین تھا کہ انہیں نہیں ملنے دیا جائے گا, لیکن انہوں نے وہاں پہ جانے کی صرف 2 وجوہات تھی. ایک یہی کہ سیاسی ماحول گرمایا جائے, دوسرا انہوں نے یہ سوچا کہ جو ریلی کا اعلان کیا ہے تو اپنے کراؤڈ کو مزید چارج کیا جائے, ایک ایسا جو ہے نا ماحول کریٹ کیا جائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں آئیں. یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہیں. پاکستان میں دیکھیں رانا ثناء اللہ پہ بھی تشدد ہوا تھا, پرویز رشید صاحب پہ بڑا تشدد ہوا تھا, ماضی میں مختلف لوگوں پہ ہوتے رہے ہیں تشدد. میں یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تشدد غلط تھا اور یہ ٹھیک ہے, تشدد ہر قسم کا غلط ہے, لیکن یہ جماعتیں سیاسی رنگ دے کے اس کو اس طرح سے اپنے بلکہ یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ اتنا اس چیز کو اجاگر کر دیا جائے کہ آئندہ کسی کے بھی یہ اوپر تشدد نہ ہو اور ایک سب کے لیے اگزامپل بنے کہ بھئی کسی پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کو اس اینگل سے بھی اگر دیکھا جائے کہ اجاگر تو ہونی چاہیے بات, یہ تھوڑی کہ اب چونکہ ہوتا آ رہا ہے لہٰذا نہیں. آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ہاں یہ بالکل اچھی بات ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ ونس فار آل اس معاملے کو سیٹل کیا جائے, لیکن ہوگا نہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ دوسری طرف بھی کچھ قوتیں ایسی ہیں جو اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہتی ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ جو ایسے لوگ شہباز گل جیسے لوگ ہیں وہ ان کی اتنی جرت, ان کو ابھی ٹھیک کر لیتے ہیں, معاملات کو کنٹرول کر لیں گے. جی ہلالی صاحب, یور ٹیک, کیا آپ سمجھتے ہیں شہباز گل صاحب پر واقعی تشدد ہوا ہے اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کا غصہ جائز ہے؟ کیا مطلب تشدد ہوا ہے کہ نہیں؟ اب تو ثبوت آ گیا ہے کہ اس کو ٹارچر کیا گیا تھا, اس کو the worst kind of physical torture جو pervert
परवर्स लोग करते हैं, जिनको साइकियाट्रिस्ट और अस्पताल में होना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, वो हैं आपके लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ये तो हमारे पास प्रूफ आ गया है, हमें पता है कौन किया, हमें पता है किसके ऑर्डर्स पे किया, हमें पता है क्या किया। पिक्चर्स हैं जो दिखा नहीं सकते। क्या बात कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है इमरान याकूब कि ये चीजें अच्छे नहीं हैं। कौन कह रहा है अच्छे हैं? कौन कह रहा है कि होना चाहिए? कोई नहीं कह रहा है। इररिलेवेंट उनका जवाब था। मैं तो पूछना ये चाहता हूं आपसे कि इस किस्म की ट्रीटमेंट हो रहा है एक प्रोमिनेंट कैदी को, तो वो बेचारे जो प्रोमिनेंट नहीं हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा? और कोई आदमी नहीं है उनका बात सुनने के लिए। और बाय द वे, आप समझते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में रहेगा? आप समझते हैं कि ये पिक्चर्स और ये चीज़ जो हुआ है ये सिर्फ हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में कन्फाइंड होगा? ये चले गया है, ये हमारे दुश्मनों के मुल्क में चले गया है, ये यूएन में चले गया है, ये ह्यूमन राइट्स एजेंसीज पूरे दुनिया के जो हैं इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स जिनीवा और न्यूयॉर्क, उधर चले गया है। और क्या आप समझते हैं कि दूसरे दफे जब हम सर उठा के कहेंगे में क्या होता है, वो कहेंगे हाँ ये में हो रहा है, मगर तुम्हारे एडवाइजर को क्या हो रहा है? क्या जवाब होगा हमारा? और जाते हैं अस्पतालों को और पूछते हैं कि एक सर्टिफिकेट ले आओ। वो अस्पताल जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ बिल्कुल बीमार है, मर रहा है, अगर जाएगा नहीं मर जाएगा, उनसे आप जाके सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। वो गवर्नमेंट सर्वेंट से आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ वो सर्टिफिकेट देंगे। ये है आपका लॉ एंड ऑर्डर, ये है आपका सेंस ऑफ जस्टिस, ये है आपके स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज। ये किस किस्म का? ये क्रिमिनल एंटरप्राइज, मैं कहता रहता हूं, परवर्स क्रिमिनल एंटरप्राइज है। ये स्टेट नहीं रहा। अगर इस लेवल पे इस किस्म के चीजें लोगों के ऑर्डर्स पे होते हैं, इंसानी हुकूक जो है वो तो बिल्कुल उसकी बात तो होनी चाहिए। ये बातें, इसमें तो कोई शक नहीं। ये तो आप ही की बात को देखें। बात पता क्या है, हिलाली साहब हमेशा जज्बाती होकर बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारे यंग एंग्री मैन। गुजारिश सिर्फ ये है कि ये उस सबूत की बात कर रहे हैं कि सबूत हैं जो इन्होंने शायद खुद भी नहीं देखे। अगर हैं तो दिखा दें, अगर सबूत हैं तो दिखाएं। पिम्स की रिपोर्ट जो पाकिस्तान के पास है, तो हामिद मीर के पास है, वो ऑफर किया है। सर गुजारिश ये, आप हामिद मीर साहब की 100 बातों से तो इतराज करते हैं, आज ये बात जो आपके हक में उसको आप सच मान रहे हैं। या तो ये तो इंतहाई, कोई दुनिया का कानून है वो इस सबूत को माने। दुनिया का, आपने पूरी दुनिया घूमी है कि कोई इस बात पे कहे कि जी उस बंदे के पास सबूत है, फलां बंदे ने कहा ये। सर सबूत देखे बगैर कभी कोई पिक्चर्स देखें उसके, मैंने पिक्चर्स देखे। अच्छा सर, मैंने पिक्चर्स देखे। ठीक है, गुजारिश ये है कि पिम्स आपका एक सबसे बड़ा इदारा है जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव भी आपने खुद ही लगाया था। वो आपको एक रिटर्न रिपोर्ट दे रहा है, आपको इतराज है तो आप उसका मेडिकल बोर्ड कहीं और से करवा लें। जो होता है पाकिस्तानी कानून इसकी इजाजत देता है।